الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام محتشم سامعین، عالی مرتبت سامعات، ناظرین و ناظرات، ذی وقار علماء کرام، منتظمین مجلس ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی پورے احترام کے ساتھ، عقیدتوں اور محبتوں کے سانچے میں ڈھل کے بارگاہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وہ مقدس ہستی، وہ عالی مرتبت بارگاہ، جن کا نام لینے سے قبل قلب و نظر اور نطق کا بھی وضو ہونا چاہیے۔ دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، جب حضور کو ملنے کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تو صحیح احادیث میں آتا ہے حضور بیٹی کا اٹھ کے استقبال کرتے، اپنی مسند ان کے لیے چھوڑ دیتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اپنی مسند پہ اپنی شہزادی کو بٹھاتے۔ وہ عزتیں، وہ شان و شوکت، وہ رفعتیں جو انہیں عطا کی گئیں، وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے۔ حضرت اقبال علیہ رحمہ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کیا ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اسے سماعت نہ کیا ہو۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود، بلکہ ان کے نام کی پوری ایک سورت موجود ہے، سورہ مریم۔ ان کے نام سے موسوم یہ سورت قرآن کے دامن میں ہے، جن کے تقدس، جن کی پاک دامنی کی دھوم ہے قرآن میں، جو پاکیزہ وصف اور صالح وجود ہیں، اور جن کی آغوش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ مشکل وقت تھا، اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت عیسیٰ نے بغیر باپ کے دنیا پہ جلوہ گر ہو کے اللہ کی قدرتوں کا نمونہ بننا تھا، لیکن معاندین دشمن گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بڑی تسبیحات کیا کرتی تھی، یہ کیا کیا؟ بغیر باپ کے بیٹا لے کے آ گئی۔ تو کتنا مشکل وقت تھا سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر، لیکن انہیں بتایا گیا اس اوکھے ویلے، اس مشکل وقت اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرو۔ تو انہوں نے کہا فاشارت الی، انہی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اب کفار بولے کہ جو پنگھوڑے کا بچہ ہے ہم اس سے بات کریں، اس سے ہم کلام، یہ ان کا تکبر تھا، ان کی رعونت تھی۔ تکبر میں بھرے ہوئے وہ کہنے لگے ہم اس سے بات کریں جو پالنے میں ہے، جو پنگھوڑے میں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کلام کیا اور ان کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خبردار میری ماں پاک دامن ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ آغوش مادر میں بچے نے بول کے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، اور مجھے کتاب بھی عطا کی گئی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ یگانہ روزگار خاتون ہیں کہ جن کی تقدس کے شعرے ہیں، اور کتاب اللہ نے ان کے نام پر سورت نازل کی، اور ان کا نام لیتے ہوئے آنکھیں حیا سے، شرم سے جھک جاتی ہیں۔ مریم سلام اللہ علیہا تقدس کا استعارہ ہیں، پاکیزگی کا دوسرا نام ہے، طہارت، عفت اور پاک دامنی کا روشن حوالہ ہے، اور عزیز روزگار ہوئی کہ قرآن نے ان کے نام کی سورت اتاری اور ان کے قصیدے بیان کیے۔ ان کی عصمت کی گواہی آغوش مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور ان 4 خواتین میں سے ایک ہیں جو زمانے کی افضل ترین خواتین ہیں۔ انہیں یہ شرف، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں ملا؟ اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف انہیں ان بلندیوں پہ پہنچاتا ہے جو زمانے کی دوسری خواتین کو نصیب نہیں ہوتی، ان بلندیوں پر انہیں فائز المرام کرتا ہے۔ تو کہا حضرت مریم عزیز روزگار ہوئی، فضل و شرف سے مالا مال ہوئی، عزت و احترام انہیں نصیب ہوا، اس کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا ہے۔ آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز ہے کہ ان کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، کہ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ان کا حضور
یوں استقبال کرتے کہ مسند چھوڑ دیتے، انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور انہیں عزت دیتے، انہیں احترام سے نوازتے اور اٹھ کر ان کا استقبال کرتے۔ اور آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی فرمایا کرتے تھے۔ تو انہیں ایک تو یہ اعزاز ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں، حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، اور یہ اعزاز انہیں ممتاز کرتا ہے، انہیں عزیز روزگار بنا دیتا ہے، انہیں عزت کی اس مسند پہ بٹھاتا ہے کہ جو انہی کا مقصود ہے۔ ایک یہ شرف ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ دوسرا شرف بانوے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ تو ایک شرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہونا، دوسرا شرف بانو مرتضی ہونا، سیدنا علی المرتضی کی زوجہ محترمہ ہونا، تیسرا شرف جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے وہ یہ ہے کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ شرف ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی والدہ ہے، جنہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور اپنا خون دے کر کے اسلام کے چمن کو سینچا، اور اسلام کی عزت، اسلام کی آبرو کو انہوں نے داؤ پہ نہیں لگنے دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، لیکن اسلام کا باغ اجڑنے نہیں دیا، اسلام کا چمن پامال نہیں ہونے دیا۔ تو گویا اسلام کی عزت، منبر و محراب کی رونق، آج مجلسوں کے نور، اور آج رمضان کی تازگیاں، اور آج سحری افطاری کے مزے، آج حرم کا طواف، اور آج حج کی بہاریں اس لیے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنا خون پیش کیا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خون دے کر کے اسلام کے پرچم کو گرنے سے بچایا اور اسلام کی عزت اور آبرو رکھ لی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش میں یہ حسین پلے تھے جنہوں نے اسلام کی آبرو بچائی، تو ان کی ماں ہونا ان کا تیسرا شرف ہے۔ تو یہ تین شرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہیں جو کائنات کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کے ہونے کے ناطے سے، اور امام حسن سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہونے کے ناطے سے وہ امتیاز رکھتی ہیں، ان کی تربیت بولتی ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حضرت امام حسین نے جو عظیمت کی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی ہے، تو زمانہ دیکھتا ہے کہ یہ باقپن، یہ جمال، یہ حسن، یہ صبر و استقامت یہ کہاں سے آیا؟ تو اقبال اسی نظم میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ صدق و صفا کا جوہر اولادوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ماؤں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے، اور بیٹوں کی سیرت کا جو نقش تمہیں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور ان کی سیرت کا جمال جو تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمہارے سکرین کے سامنے تو یہ چہرہ ہوتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک ماں کی محنت ہوتی ہے۔ تو ماں کی وہ محنت بچے کو اس منزل پہ پہنچاتی ہے، اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ پھر وہ زمانے میں ایک ایسے نقوش ثبت کرتا ہے کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار
کہ ماں ہونے کے ناطے سے انہوں نے اس امت کو جو دیا، امت کے لیے جو ان کی قربانی تھی، اور پردے کے پیچھے مستور رہ کر کے آپ نے جو نسل تیار کی اور جو فرزند اس امت کے لیے تیار کیے کہ انہوں نے اس امت کی ڈوبتی کشتی کو بچایا. تو اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا سے سیکھنے کی یہ بات ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ جب پورا اسلامی معاشرہ بگڑ چکا ہے، جب حالات دیگر ہوئے ہیں، جب ساری قدریں لٹ چکی ہیں، جب سب کچھ پامال ہو چکا ہے، جب امت فرقہ فرقہ بن چکی ہے، جب ہم زخم ہیں، تو کام شروع کہاں سے کریں؟ پمبا کجا کجا نہم کہ ہما داغ داغ است، کہاں کہاں روئی رکھوں جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے. ہم جہاں بھی دیکھیں امت کا تو شیرازہ بکھر گیا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احساس زیاں بھی لٹ گیا، متائے کارواں بھی لٹ گیا. زخم ہے، لہو ہے امت. اخلاق بگڑ گئے، اقدار باقی نہ رہی، بڑوں کا حیا باقی نہ رہا، نوجوان حیا باختہ ہو گئے. اللہ اکبر. وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کار او تخریب خود تعمیر غیر. ہائے وہ قوم کہ جو غیروں کی تدبیروں کا شکار ہو گئی اور اپنے آپ کو توڑ رہی ہے اور غیروں کی تعمیر کر رہی ہے. نوجواناں چوں زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن. اس قوم کی حالت یہ ہے کہ نوجوان حیا کے جوہر سے خالی ہو گئے ہیں اور اپنے تن کو سنوارنے کے اندر لگے ہوئے. سویر سے لے کر شام تک وہ اپنے تن کو سنوارنے کی مشق ہی کر رہے ہیں. نوجوان بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہا ہے، ہر وقت کنگھی پٹی میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا. اس کی زندگی کے مقاصد جلیلہ تھے، اس کے مقاصد بہت بڑے تھے، لیکن نوجواناں چوں زنا مشغول تن، عورتوں کی طرح وہ بھی مشغول تن ہو گیا. از حیا بیگانہ پیرانے کہن. اور بوڑھے باپ بھی، بوڑھے اشخاص بھی حیا کے جوہر سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں. بوڑھوں کی آنکھوں سے بھی جب حیا چھن جائے تو پھر جوانوں میں کیا باقی بچے گا؟ دختران او بچشم خود اسیر، بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خردہ بینوں خردہ گیر. اور عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زلف کی خود اسیر ہو کے رہ گئی. شوخ چشم ہیں، دل پھینک ہیں، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروواں مثل دو تیغے آختہ. جب وہ خود شیطان کا روپ بن کے معاشرے کے نوجوانوں کو ورغلانے پہ آمادہ ہوں گی تو پھر بتائیے معاشرے کا حسن سلامت کیسے رہ سکتا ہے اور تقدس کے جوہر کی حفاظت کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ تو جب قوم کا یہ مزاج ہو کہ نہ بوڑھے میں حیا باقی رہے، نہ جوان میں شرم رہے، اور وہ بننے سنورنے کو زندگی کی معراج سمجھنے لگے، اور عورت جو ہے وہ خردہ گیر ہو، عورت شوخ چشم ہو، اپنی زلف کی خود اسیر ہو جائے، اور ہر وقت وہ زینت بازار بننا اور زینت مجلس بننا اور شمع محفل بننا ہی پسند کرے، تو پھر قوم کہاں سے تلاش کریں گے؟ قوم کی نشت کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے قوم اب اس بگڑی ہوئی قوم کو، اس فرسودہ معاشرے کو، اس اقدار سے خالی لوگوں کو کس طرح عصر نو منظم کیا جائے، کیسے کھڑا کیا جائے، پھر دوبارہ زندگی کیسے دوڑ سکتی ہے، کیسے دوبارہ وہ اپنے اسلاف کے نقوش قدم چوم سکتے ہیں؟ تو اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو سنوارنے کے لیے دوبارہ آغوش مادر میں آنا پڑے گا. جب زخم ہے بدن اور جگہ جگہ سے لہو رس رہا ہے تو پٹی کہاں باندھے، پھاہا کہاں رکھیں، خون کہاں سے پوچھیں، کہاں مرہم لگائیں، کہاں دارو رکھیں؟ تو پریشان حال ہیں کہ ہم جائیں کہاں اور کدھر سے کام کا آغاز کریں اور کس کام کو کہاں سے شروع کریں کہ سارا آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ آئیے اس دور میں کہ جب تمہارا حال ہی ہو تو خواتین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ کو اختیار کر لیں، اور آپ کا اسوہ انہیں ایک نئی زندگی دے گا اور ایک نئی نسل کی تیاری کا سبب اور ذریعہ ہوگا، اور نئی نسل اس امت کو دوبارہ کھڑی کر دے گی اور جوانوں کو پیروں کا استاد بنا دے گی. شرط یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا
رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی۔ عورت کا کام اولاد کی تربیت، اور یہ اس کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ جب عورت اس وظیفے سے غافل ہو جائے یا غافل کر دی جائے تو پھر قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے، قومیں اپنا تشخص کھو بیٹھتی ہیں۔ مغرب نے اپنی قوم کا جو بیڑا غرق کیا، اور آج وہ طوفان بدتمیزی ہماری طرف بڑھ رہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے عورت سے یہ جوہر چھینا، سب سے پہلے اس کا حیا چھینا۔ دیکھیے کچھ مرد کے وصف ہیں، کچھ عورت کے وصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوصاف اور دونوں کے اندر کمالات رکھے ہیں۔ کچھ دائرہ خواتین کا ہے، کچھ دائرہ مردوں کا ہے، اور وہ اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں، اور خواتین اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہیں۔ وہ اوصاف حمیدہ، وہ اوصاف کمالیہ، اور وہ جو ہے وہ جوہر جو مرد کا مقصوم ہے وہ مرد میں ہونے چاہیے۔ وفا ہے، اس کی سرشت میں جرأت ہے، بہادری ہے، سخاوت ہے، یہ وہ جوہر ہیں جو ایک مرد کی مروت ہے، یہ اس کی زندگی کا کمال ہے۔ اور عورت کے اندر حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، مہمان نوازی ہے، بچوں کی تربیت ہے، اور اللہ نے سب سے بڑھ کر کے عورت کے اندر اپنے وصف کا عکس رکھا کہ اس کے اندر اپنی شان ربوبیت کا عکس ڈال دیا کہ جس طرح اللہ مخلوق کو پالتا ہے، عورت اپنی نسل کو پالتی ہے، بھوک پیاس کاٹ کے بھی اس کو پالتی ہے۔ مغرب نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کا حیا لوٹا، اس کو بے لباس کر دیا، جو اس کا جوہر تھا، جو اس کی پاکیزگی کا ضامن تھا لباس، اس لباس کو اتار دیا۔ لباس اترا تو حیا باقی نہ رہا، جب حیا باقی نہ رہا تو پھر عصمت بھی باقی نہ رہی، پھر پاکیزگی بھی سلامت نہ رہی، پھر عفت بھی تار تار ہو گئی، اور جب عفت تار تار ہوئی تو پھر اس کی امومت مر گئی۔ ماں ہونے کی ایک خواہش، ماں ہونے کا ایک جذبہ، اور ماں ہونے کی ایک صلاحیت جب اس کو بتدریج کس طرح قتل کیا جاتا ہے تو وہ کبھی ماں بن بھی جائے لیکن وہ حقیقی معنی کے اندر ماں کا وہ روپ نہیں دھار سکتی۔ جب حیا کا پردہ اتار دیا گیا، جب عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ تار تار ہو گئی اور کواری لڑکیاں ماں بننے لگیں، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہی جدید ذرائع کے ذریعے قتل کرنے لگی تو امومت کا خون ہو گیا۔ وہ ماں ہونے کا جو جذبہ تھا اس کا خون ہوتا رہا، اور عمر کے ایک حصے میں انہوں نے ایک معاشرتی ضرورت کے طور پہ ماں بننا چاہا بھی، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اس ماں کی آغوش میں نہیں پلا جو مطلوب تھی، جو فطرت کے قریب تر ماں تھی، وہ ماں ان کو میسر نہیں آئی، اور اس ماں نے پھر دودھ بھی نہیں پلایا۔ اس لیے جو ماں اپنی چھاتی نچوڑ کے بچے کے اندر منتقل کرتی ہے وہ جذبہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو مغرب نے چھین لیا اس کا وہ جوہر، اور اس کی نقالی کے اندر، اس معاشرے کی نقالی کے اندر عورتوں کے حقیقی روپ کو اور حقیقی رنگ کو اور حقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی بجائے ان کے بدنی نقوش کو واضح کیا، اور عورت کا جو حقیقی جوہر ہے اور حقیقی اس کی صفات ہے وہ پس پردہ چلی گئی۔ اقبال نے بھی اپنے دور کا المیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ ہے عورت سوار۔ وہ زلف و رخسار کی کہانی تو سناتے ہیں، وہ لبہائے لالی کا تذکرہ تو کرتے ہیں، وہ قد زیبا کی کہانیاں تو سناتے ہیں کہ یہ قد قیامت ہے، وہ جھیل جیسی آنکھوں اور نرگسی آنکھوں کی بات تو کرتے ہیں۔ یہ عورت کے بدن سے متعلق چیزیں ہیں، لیکن عورت کی عفت، عورت کی پاک دامنی، عورت کا حیا، عورت کی پاکیزگی کا جوہر، عورت کے اندر جو ربوبیت کا عکس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ وہ خود پردے میں مستور ہے، لیکن عورت کے اندر جو حیا، عورت کی پاکیزگی کا جوہر، عورت کا حیا، عورت کی پاکیزگی کا جوہر
پردے میں مستور ہونے کے باوجود اس کا فیض اور اس کی کرم نوازیاں پورے جہاں کو فیضیاب کر رہی ہیں. روشنی سورج دیتا ہے اور سورج کو سامنے کر دیا اور وہ جہاں میں اجالے بانٹتا ہے. چاند چاندنی بکھیرتا ہے. ستارے راہیں کشادہ کرتے ہیں, راہیں دکھاتے ہیں. پھول تازگی اور فرحت دیتے ہیں, بشاشت پیدا ہوتی ہے. درختوں کے وجود سے پھل ملتا ہے, آکسیجن چھوڑتے ہیں. یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ دھنک کی شوخیاں, یہ کائنات کی بو کلمونیاں, یہ پھوٹتے ہوئے جھرنے, یہ بہتے ہوئے دھارے, یہ نچڑتے ہوئے بادل اور یہ برستی ہوئی بارش اور زمین چگتا ہوا سبزہ, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن وہ خود پردے میں مستور ہے. پردے کے پیچھے اللہ جل شانہ, لیکن اس کی رحمتوں سے پورا جہاں فیضیاب ہو رہا ہے. تو اللہ نے ماں کو بھی اپنی ربوبیت کی شان سے حصہ دیا اور اس کا عکس ماں کے اوپر ڈالا کہ جس طرح مالک خود مستور ہے لیکن کائنات کے اندر اسی کے فیض سے لوگ پل رہے ہیں. اس کی کرم نوازی اور کرم گستری کا دسترخوان بچا ہوا ہے جس کے کھانے کرم سے لوگ کھاتے ہیں. اس طرح ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے, سکرین پر ماں نہیں ہوتی. سکرین پہ ماں نہیں ہوتی, ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے. لیکن پردے کے آگے شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے. یہ ماں کی شان ہے. ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے. ماں کو دنیا جان نہیں ہوتی, وہ پردے میں مستور ہے. لوگوں نے ماں کو دیکھا نہیں, لیکن سکرین پہ بابا فرید الدین گنج شکر دکھائی. ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے, لیکن زمانہ دیکھتا ہے کہ پردے کے باہر جو چیز, جو ہستی انہیں نظر آتی ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دکھائی دیتی ہے. ماں پردے کے پیچھے مستور ہے, لیکن زمانہ دیکھتا ہے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کائنات کو جو برستی ہوئی تلوار اور کڑکتی ہوئی بجلیاں جن تلواروں کے آشیانوں میں ہیں, وہ تلواریں لوگوں کو نظر آتی ہیں تو کربلا میں حسین ابن علی کی تلواروں میں نظر آتی ہے. ماں حجرہ فاطمہ کے اندر مستور ہے, لیکن بیٹا آج دنیا کو دکھا رہا ہے اور زمانہ دیکھ کے کہتا ہے واہ حسین تو نے فاطمہ کا دودھ ہی پیا ہے. تو ماں مستور ہو کے پردے کے پیچھے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تربیت سے جو ہے وہ ماں بولتی ہے اور ماں کا عکس دکھائی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ماں کو ربوبیت کا جو عکس دیا ہے, جس طرح خود وہ مستور ہے, پردے کے پیچھے ہے, لیکن پوری کائنات اسی کے فیض سے پل رہی ہے. تو ماں کو بھی یہ شان دی ہے کہ وہ پردے میں سمٹ کر کے اپنی نسل کو آگے کرتی ہے, اور وہ نسل ایک اچھی قوم دیتی ہے اور قوم کی بہتری کی ضامن بن جاتی ہے. اس لیے قوم کی بہن اور بیٹی کو اقبال نصیحت کرتے ہوئے بولتے ہیں اگر پندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری. اگر تو درویش کی ایک نصیحت مان لے, ہزار امت مر سکتی ہے لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی. وہ کیا ہے؟ بطول باش و پنہا شو ازیں اسر, بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا. تو پردے کے پیچھے چلی جا. تیرا کام سکرین پہ آنا نہیں ہے, تیرا کام بازاروں میں نہیں ہے, تیرا کام محفل میں نہیں ہے, تو شمع محفل نہیں ہے, تو چراغ خانہ ہے, تو دیا نہیں جس کو اٹھا کے کوئی جہاں مرضی لے جائے, تو گھر کا چراغ ہے, گھر کی روشنی ہے. تو پردے کے پیچھے چلی جا اور تیرا کام جو ہے وہ پردے پہ آنا نہیں ہے, اور تو گھر سنبھال لے, پھر دیکھنا تیری اولاد بہر و بر سنبھال لے. تو سمٹ جائے گی, قوم پھیلتی چلی جائے گی. اگر پندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری. اگر درویش کی ایک بات مان لے, ہزار قومیں مر جائیں گی لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی. اور وہ کیا نصیحت ہے؟ بطول باش, بطول بن جا, وہ پنہا شو ازیں اسر, اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا. تجھے زمانہ دقیانوسی کا تانا دے, تو پرواہ نہ کر. تجھے اولڈ فیشن کہا جائے, تو پرواہ نہ کر. تجھے پتھر کے زمانے کی عورت کہا جائے, تو پرواہ نہ کر. تیرے برقعے کو جو ہے وہ قید خانہ قرار دیا جائے, تو پرواہ نہ کر. تیرا برقع تیرے حیا کا پہرا ہے, تیری چادر کی ایک سلوٹ تیری آبرو کا پہرا ہے اور تیری عزت کا نشان ہے. تو سمٹ جا, تو پردے کے پیچھے چلی جا. بطول باش و پنہا شو ازیں اسر, زمانہ کچھ بھی کہتا رہے, تو زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا. تو پوشیدہ ہو جا, تو حجرے میں چلی جا. تو جو ہے وہ اپنے گھر کا چراغ بن, گھر کی روشنی بن.
در آغوش شبیر بگیری، پھر دیکھنا تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے بطول بننا ہوگا، تجھے مصلہ سنبھالنا ہوگا، تجھے تہجد کے مصلے پہ اٹھ کے آنسو بہانے ہوں گے، تجھے گھر سنبھالنا ہوگا، پھر تیری اولاد بہر و بر سنبھالے گی. جو تیرا وظیفہ ہے، جو تیرا کام ہے وہ تو کر، اور پھر تیری اولاد وہ کرے گی جو ان کا کام ہے. تو جب تو اپنا گھر سنبھال لے گی اور پردے کے پیچھے ہوگی، دیکھیے پھول کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سبحان اللہ. میاں وہ تو مستور ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے، لیکن جب ہم پھول کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ پکارتے ہیں، اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے، درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اما پائی، درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اما پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے. بے ساختہ زبان پہ سبحان اللہ. میاں وہ تو پردے میں مستور ہے، لیکن دیکھا پھول کو سبحان اللہ کہہ کے داد سے دی. پہاڑوں کو دیکھا بے ساختہ کہا اللہ اکبر. وہ تو پردے میں مستور ہے. برستی بارش کو دیکھا اور موسم کی رنگینیوں کو دیکھا، دھنک کی شوخیوں کو دیکھا، کوسے قضا کا جمال دیکھا تو بے ساختہ پکارے اللہ اکبر سبحان اللہ. میاں وہ تو پردے میں مستور ہے، دیکھنے والی آنکھ جانتی ہے سکرین پہ یہ ہے، پیچھے کوئی کاریگر ہے. سکرین پہ یہ پھول ہے، پیچھے پھول کو تراشنے والا ہے، اس کی درزوں میں رنگ خوشبو بھرنے والا ہے، اس کو لطافت دینے والا ہے، اس کو جمال دینے والا ہے، اس کو حسن دینے والا ہے، اس کو خوبصورتیاں دینے والا ہے. یہ دھنک کی شوخیاں تو دکھائی دیتی ہیں لیکن پیچھے کوئی اور ہے. اس لیے بے ساختہ پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے پہ بندہ مجبور ہوتا ہے. اس لیے جب حسین ابن علی کو کربلا میں دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اقبال کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں. جب حسین ابن علی کی تلوار چلتی ہے اور وہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، ظلم اور جبر سے سمجھوتا نہیں کرتے، بچے کٹوا دیتے ہیں لیکن اف نہیں کرتے، بیٹے کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی قبول کر لے. عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے کہ ہم حق پہ قائم ہیں. جو رات جو ہے وہ ظلمتوں سے بھری پڑی ہے لیکن سجدے میں رات بسر کرتے ہیں، جو جوان بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک حسین کی قربانی قبول کر لے. تو حسین کے اس جذبے کو دیکھ کے، جس طرح پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا، تو اقبال جو ہے وہ حسین ابن علی کی ان جرأتوں کو، ان شجاعتوں کو، ان بہادریوں کو، ان استقامتوں کو دیکھ کے کہتا ہے اے فاطمہ اگر تیرے بابا کی شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اے فاطمہ میں کعبے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا اور کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا. رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں تیری قبر کے گرد گھومتا، سجدہ برخا کے او پاشید میں، اور میری پیشانی سے ٹپکتے ہوئے سجدے تیری قبر پہ نچھاور ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام تم نے کیا ہے. کربلا میں تلوار نظر آ رہی ہے، کربلا میں استقامت نظر آ رہی ہے، بھوک اور پیاس کے باوجود جرت نظر آ رہی ہے، لیکن فاطمہ میں جانتا ہوں یہ تیرے دودھ کا اثر ہے. اللہ اکبر. ادب پر وردائے تسلیم و رضا، ادب پر وردائے تسلیم و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سنا، لب قرآن سنا. کہا وہ ادب کی پروردہ تسلیم و رضا کے ماحول میں پلی ہوئی اور پرورش پائی ہوئی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جو ہے وہ چکی پیستی رہتی ہے اور لبوں پہ قرآن کا نغمہ جاری رہتا ہے. ماں جب چکی پیس رہی ہو اور لبوں پہ قرآن ہو، آٹا گوندھ رہی ہو لبوں پہ درود ہو، روٹی پکا رہی ہو اور لبوں پہ سلام ہو رسول اللہ کا، تو بیٹے پھر حسین ابن علی جیسے ہی جنم لیں گے. لیکن ماں کی نظریں جب تھرکتی تصویروں پہ ہوگی تو بیٹا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، حسین ابن علی کا جانشین نہیں بن سکتا. ادب پر وردائے تسلیم و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سنا، لب قرآن سنا. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے چکی پیسنا، یہ اس کا اثر ہے کہ آج حسین کربلا میں جو ہے وہ ڈٹا ہوا اور استقامت کا کوہ گراں بنا ہوا ہے. تو اقبال
دیکھتا حسین ابن علی کو ہے لیکن خراج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے اچھی مائیں اچھی قوم کی ضامن ہوتی ہیں، جب وہ سمٹ جاتی ہیں تو معاشرہ پھیل جاتا ہے، جب وہ پردے میں چلی جاتی ہیں تو سکرین پہ پھول کھلتے ہیں، سکرین پہ خوبصورت نقش و بنگار آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماں کو سمٹ کر کے ایک نئی قوم کی نشأت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ آج یہ امت، یہ قوم، یہ امت مسلمہ لہو لہو ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کی جس نہج سے تربیت کی ہے اور جس ماحول کے اندر صبر و رضا اور تسلیم کا پیکر ان کو بنایا ہے، آج کی خواتین اسلام کے لیے، آج کی مخدرات اسلام کے لیے وہی کامل نمونہ، وہی اکمل نمونہ۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ رحمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا عکس اور کامل اکمل جو ہے وہ جمال تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ محبوب کائنات سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے عادات میں، خصائل میں، اٹھنے بیٹھنے چلنے اور دیگر امور میں جس قدر حضور کے مشابہ سیدہ فاطمہ کو پایا ہے سلام اللہ علیہا کو کسی اور کو نہیں پایا ہے۔ گویا حضور کی سیرت کا عکس سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پاکیزہ وجود، تو ان کا وجود خواتین اسلام کے لیے کامل اکمل اور مکمل نمونہ۔ اللہ اکبر۔ مادرہ را اسوائے کامل بطول، مزرائے تسلیم را حاصل بطول۔ تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور ان کی تربیت کا جوہر قرآن سرائی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ گھر کے اندر قرآن کا رواج کہ چکی بھی پیستی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی چلتی ہیں۔ تو اس لیے اگر دوبارہ مخدرات اسلام گھروں میں قرآن کا چراغاں کر لیں اور اپنے امور خانہ داری کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو ساتھ ساتھ جوڑ لیں تو پھر دیکھنا کہ نئی نسل کے اندر اس کے باطنی اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح نئی نسل تیار ہوتی ہے۔ تو نہ دانی تو می دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنا۔ تو اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے اندر بنیادی، مرکزی اور کلیدی کردار ادا کرے۔ یہ رہے گی مستور پردے کے پیچھے، لیکن پردے کے سامنے آنے والی نسل اس کی تربیتوں کا نتیجہ ہوگی، اس کی محنت کا نتیجہ ہوگی، اور ثمر ہوگی، یہ پھل ہوگی جو ہے وہ اس کی کمائی کا۔ تو اس لیے خواتین اسلام کو، مخدرات اسلام کو، ان کو اسوہ نور حاصل کرنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کا عکس تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی خاتون کو اس قدر یا کسی مرد کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا جیسی حضور علیہ السلام کی عادات کا عکس حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں پایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اپنے حضور علیہ السلام ساری رات اللہ کے حضور عجز و نیاز اور ذکر و فکر میں بسر کرتے ہیں، اور حتیٰ تتورم قدمہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، اور حضور کی الہا و زاری، عبادت، قیام، اللہ کے حضور رکوع و سجود جاری رہتے ہیں، حتیٰ کہ میرا رب خود کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر۔ تو ساری رات حضور کا قیام ہوتا ہے۔ اب آئیے یہ عکس یہاں دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہیں، سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، کندھے پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے بھر کے لاتی ہیں، بچوں کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں، مولا کائنات کی خدمت میں بھی کسر نہیں چھوڑتی۔ لیکن جب شام پڑتی ہے تو مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں رات گزرتی ہے۔ ایک دن اللہ کے حضور سیدہ فاطمہ الزہرا عرض گناہ ہوتی ہیں، مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے۔ تو یہ ذوق عبادت سارا دن گزرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہیں۔ بڑے گھروں کی بیٹیاں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جا کے بستی اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم شوہر کی خدمت کیوں کریں، لیکن حضور کے گھر سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتی ہیں
تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں فاطمہ نے مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے دکھ پہنچا ہو, میری تکلیف کا باعث کبھی نہیں بنی. تو اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہیں. ایک زمانہ آیا کہ ہاتھ میں چکی پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہیں اور کندھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں. ایک غزوے میں بڑی وسعت کے ساتھ مال غنیمت آیا جس میں غلام بھی تھے, لونڈیاں بھی تھیں. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک آدھ لونڈی لے آؤ جو آپ کے ساتھ کام کاج میں مدد کرے, اور آپ کا کام زیادہ ہو گیا ہے, بچے بھی تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں, تو یہ آسانی ہوگی. تو کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوتی ہوں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, لیکن ہمت نہیں پڑی, بس سلام کر کے واپس آ گئی. تو مولا کائنات نے دیکھا کہ واپس آ گئی ہیں, تو کہا کہ حضور سے عرض نہیں کیا؟ کہا میں نے عرض کرنے کی جسارت اور ہمت کرنے کی کوشش تو کی تھی, لیکن ہمت بند نہیں سکی اور میں عرض نہیں کر پائی. کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ سلام اللہ علیہا کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا حضور یہ آپ کی صاحبزادی آپ کی خدمت میں آئی تھی, سلام کر کے لوٹ گئی. ان کا مقصد تھا کہ آپ کے پاس اتنے غلام اور اتنی لونڈیاں آئی ہیں تو کوئی لونڈی کوئی کنیز عطا کر دیں تاکہ کام کاج میں معاونت ہو جائے. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں کام کر کے. اللہ اکبر. حضور کے لیے کیا مشکل تھا, لونڈیاں عطا کر دیتے. ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی ایک کنیز طلب کی تھی, حضور نے کئی کنیزیں عطا کر دی ہوں گی, لیکن تاریخ کا جواب مختلف ہے. سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ چھالے ہیں, کندھوں پہ مشکیزے کے نشانات موجود ہیں. لاڈلی شہزادی لاڈلی بیٹی حضور کی دہلیز پہ کھڑی ہے, داماد ساتھ کھڑا ہے, اور ایک کنیز کا سوال لیے حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کنیز مانگتے ہیں, حضور عطا کر دیتے. لیکن میرے حضور کیا کہتے ہیں, واللہ لا آتیکما, واللہ لا آتیکما, اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا, اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا. بیٹی ہاتھ کے چھالے دکھا رہی ہے, مشکیزے کے نشان کندھوں پہ. ذرا تاریخ پڑھیے کہ حضور علیہ السلام فرمایا واللہ لا آتیکما, اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا, اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا. میں تو یہ غلام اور لونڈیاں فروخت کروں گا, اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے جو میرے طلباء ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کروں. صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء کی ضرورتوں کا میں کفیل ہوں اور میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا. لیکن چونکہ تم چل کے آئی ہو, خالی نہیں موڑنا, تو پھر حضور نے وہ تسبیحات فاطمہ جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں, اور علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ اگر تھکن ہوئی ہو تو تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں تو جو ہے وہ آپ کی تھکن اتر جائے گی. تو آقا کریم علیہ السلام یہ نسخہ دیتے ہیں کہ کام تم اسی طرح کرو گی, لیکن یہ تھکن اتارنے کا نسخہ تمہیں دیتے ہیں, یہ پڑھ لیا کرو تو پھر کیا ہوگا, تمہیں تھکن نہیں ہوگی. تو بیٹی دہلیز پہ کھڑی ہے, لیکن میرے حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دوں گا, لیکن صفہ کے چبوترے پہ پڑھنے والے ان جو ہے وہ طلباء کی ضرورتوں کی کفالت کروں گا. یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ جو دینی طلباء ہوتے ہیں, مدارس دینیاں ہوتے ہیں, اور جو دین کے کام ہوتے ہیں, ان کی اہمیت کیا ہے. شہزادی دہلیز پہ کھڑی ہے, لیکن حضور قسم کر کے کہہ رہے ہیں واللہ لا آتیکما, اللہ کی قسم تم دونوں آئے ہو, میری بیٹی بھی ہے اور داماد بھی ہے, بیٹی اور داماد دروازے پہ آ جائے تو پھر کون ان کی فرمائش پوری نہ کرے. لیکن کہا کہ میں اس کے باوجود تمہاری فرمائش اس لیے نہیں پورا کرتا کہ مجھے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے طلباء نظر آتے ہیں اور میں ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کروں گا. اس سے یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سے اپنی روح میں جذب کر لینی چاہیے. دیگر کاموں کے اندر اور دیگر مدات کے اندر تو ہم بہت خرچ کرتے ہیں, اور مدارس دینیہ کا معاملہ آئے تو ہمارے معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں, اور ہم یوں سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی عضو معطل ہیں اور معاشرے کو ان کی ضرورت نہیں ہے. حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دیگر مدات کے اندر لاکھوں دیے ہوئے اور اعانت دین کے اندر ایک دانگ ایک ٹگا دیا, فرمایا یہ زیادہ افضل اور زیادہ اشرف ہے, کیونکہ اس سے اعانت دین ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا آتیکم, میں تمہیں نہیں دوں گا, لیکن آئے ہو تو یہ لیتے چلو. تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام بھی کرتی ہیں, چکی بھی پیستی ہیں, اور شوہر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی, اور اللہ کے حضور بندگی کا سر اللہ اکبر اور نیاز مندی آپ کی زندگی میں شامل ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور پہلو
اور وہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عکس ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل سوزیوں کا حصہ سلام اللہ علیہ کو، زہرا سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوتا ہے۔ حضور اس امت کے لیے جس قدر بے چین ہوتے، اس امت کی بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی جو بے چینیاں اور حضور کا اضطراب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اچانک بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، فبکا، اور ساتھ ہی چشمان رحمت سے آنسو ٹپکنے لگے، موتیوں کی طرح آنسو نکل کے حضور کے مبارک رخساروں پہ اور پھر حضور کی مبارک داڑھی پہ آغوش میں آ کے گرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور جبریل نے حاضر ہو کے کہا کہ اللہ نے آپ کے نام پیغام اور سلام بھیجا ہے۔ جبریل کو بلا کر کہا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم، جبریل جلدی جاؤ، میرا محبوب رو رہا ہے، جا کے پوچھو محبوب کیوں روئے ہو، وسل ما یبکیہ، پوچھ کہ محبوب کیوں روئے ہو۔ اور جبریل سے کہا وربک عالم، جبریل جاؤ تم پوچھاؤ، لیکن تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں روتا ہے۔ محبوب آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور چشمان رحمت تر ہو جاتی ہیں، اور جبریل کو حکم نامہ ملتا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے ہو، اور جبریل سنو میں جانتا ہوں میرا محبوب کیوں روتا ہے۔ تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ بتلانا مقصود تھا، محبوب بے تاب ہو تو اللہ جبریل کو بھیجا کرتے ہیں، محبوب کی دلجوئی مقصود تھی۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ رب کا سلام ہے آپ کے نام، اور پیغام ہے کہ آپ کیوں روئے ہیں، کیا ماجرا ہوا؟ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ کسی اپنی وجہ سے نہیں، کسی اپنے مسئلے سے نہیں رویا، میں امت کے غم میں رویا ہوں، مجھے امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو جبریل بار ازدی میں حاضر ہو کے عرض کی کہ مالک تیرے محبوب کا تیرے نام پیغام یہ ہے کہ کسی اپنی وجہ سے نہیں رویا، میرے گھر میں کئی دن فاقہ چلتا اس وجہ سے نہیں رویا، کھانے کو کچھ میسر نہیں اس لیے نہیں رویا، بلکہ میرا ماجرا یہ ہے، رونے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل کو پھر دوبارہ بھیجا کہ محبوب سے کہو کہ محبوب پریشان نہیں ہو، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے۔ اللہ اکبر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل شام کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ کہا عام لوگوں کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن فرمانے لگے ہم اہل بیت کا خیال یہ ہے، قرآن مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج کو جانتے ہیں۔ اللہ کہا محبوب ہم آپ کو راضی کرنا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا، ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ حضور کی امت کے ساتھ محبت کا عالم ہے، اور میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وہ کسی نے کسی مجلس میں کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا کہ وکیل یہاں بمانہ ایڈوکیٹ ہے، اس لیے کہ بات مقدمے کی چل رہی ہے تو متعلقات سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ وکیل اس معنی میں ہے۔ تو میں نے کہا وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور وہ حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے، وکیل عدالت میں لڑتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ضرور ہوتی ہے۔ وکیل کی لڑائی، وکیل کی بحث، وکیل کے دلائل اس بات پر ہوتے ہیں جج کے ساتھ، منصف کے ساتھ، قاضی کے ساتھ کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے۔ شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت
آسرا ہے، تو اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا، تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ثاقب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضرت نبی اکرم اس امت کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں، امت کے ساتھ جو ربط باطن ہے حضور کا، اللہ اکبر، فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا فرد بن کے جاؤں گا۔ یہ اس لفظ سے میں اور آپ آشنا ہیں، آگاہ ہیں۔ یہ چھوٹے بچے کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرط بنا دے۔ تو فرط کسے کہتے ہیں؟ علماء سے پوچھئے۔ جب سفر کے لیے قافلے چلتے تھے کسی زمانے میں، آج تو وہ دور موجود نہیں رہا، تو پڑاؤ سے پہلے جب دوپہر سر پہ آ جاتی یا رات کو رکنا ہوتا، تو پڑاؤ سے قبل اسی قافلے کے کچھ لوگ جو بڑے جذبوں سے سرشار ہوتے اور صحت مند ہوتے، وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنی سواریاں لے کے آگے نکل جاتے، اور آگے کوئی شجر سایہ دار دیکھتے، کوئی صاف جگہ دیکھتے، اس میں کوئی کانٹے جھاڑیاں ہوتی تو ان کو کاٹ دیتے، کہ تھکا ہوا قافلہ جب آئے تو آتے ہی سامان رکھ کے لیٹ جائے، آ کے خود جھاڑیاں کاٹ کے اپنی جگہ بنانا پڑے، تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگی تھکے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تو وہ جو 2 4 5 10 صحت مند جوان آگے چلے جاتے اور قافلے کے بیٹھنے سے آنے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھتے تاکہ آسانی سے قافلہ پہنچ جائے تو آسودہ ہو جائے، ان کو عربی میں فرط کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کے تمہارے لیے رکھ دوں گا۔ امت جب تھکی ہوئی جائے گی، پیاس کی ماری ہوئی جائے گی، تو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر دوں گا۔ تو حضور رہے تو خیر، میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ ہمارے آنے سے قبل ہمارے لیے حضور نے دعائیں کی، اور حضور علیہ السلام ہمارے لیے پہلے تشریف لے جا کر کے وہاں ہمارے لیے اہتمام اور انتظام فرما رہے ہیں۔ تو کہا محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جس طرح تم چاہو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو امت کے لیے یہ حضور کی دل سوزیاں، یہ حضور کی محبت، اب وہی عکس آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ وجود میں دیکھتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں مانگتی، امت کی نجات کی دعائیں مانگتی۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر منعقدہ اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں، جس میں بلا شبہ ہزاروں لوگ اس مسجد کے اطراف میں، جنازگاہ میں، اور جو ہے وہ ہال اور دیگر جگہوں پر جتنے لوگ اور سڑکوں پر موجود ہیں، جو منظر میں گزرتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں اور جو بتایا جا رہا ہے، آج کی اس مجلس میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے یہ سارے عزم کریں کہ ہم حضور کی امت بننے کی کوشش کریں گے، حقیقی معنی میں جو امت ہے اور جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر نرمی، گداس اور محبت کا جوہر جو ہے وہ اس طرح پرورش پاتا رہے گا کہ ایک امت مسلمہ کا فرد دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی دکھ میں مبتلا ہو تو اس کی کسک ہم محسوس کریں گے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اقبال نے تو وہ آنکھ کی مثال دی ہے نا، مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ آنسو ٹپکاتی ہے۔ تو ہم پوری امت کے لیے، میرے حضور نے امت کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا، جس کی جو ہے وہ
اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، اور یا حضور نے جسم کی مانند قرار دیا اور فرمایا کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو امت جہاں بھی کٹ رہی ہو، لٹ رہی ہو، کاش کہ ہم فرقہ پرستی کے آزار سے نکل کر کے اور جغرافیائی تقسیمات سے نکل کر کے ہم امت کے تصور کو اجاگر کریں کہ اس وقت امت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہے اور پورا کفر ملت واحدہ کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے وہ گروہی تقسیم میں اور ہم جو ہے وہ فرقہ وارانہ تقسیم میں مزید تشدد اور گروہ بندی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے پھر لابیوں اور لابیوں سے پھر آگے کہاں سے کہاں لڑکتے چلے جا رہے ہیں اور بند گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج امت کے تصور کو پھر اجاگر کرنا ہوگا۔ شام میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے، اور عراق میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے۔ یمن کے اندر جس لاش کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں وہ خنجر میرے سینے پہ چلتا ہے، اور کشمیر کے اندر جس بیٹی کی آبرو اور عزت پامال ہوتی ہے وہ میری بہن اور میری بیٹی ہے، اور فلسطین کے اندر جن بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ میرے فرزند ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ میرے حضور کی سیرت کا عکس ہے، یہ میرے حضور کی یہ دل سوزیوں کا اور حضور علیہ السلام کی مبارک تبا کا نور ہے۔ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سجدے میں سر رکھتی ہیں اور حضور کے ایک ایک قدم پہ امت کے غلاموں کو جو جہنم میں پھنسے ہیں ان کو جہنم سے چھڑانے کی آرزو کرتی ہیں، اور اس شرط پہ سجدے کو لمبا کرتی ہیں، اور امت کا درد ان کے سینے کے اندر جس طرح جاگتا ہے اور امت کے لیے جو ان کی دل سوزیاں ہیں، تو آج ان کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جس طرح مخدرات اسلام کو گھروں میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے ایک قوم کی نشأت کے لیے اپنے کردار کو اجاگر کرنا پڑے گا، دوسری طرف جو ہے یہ ذمہ داری ہمیں بھی نبھانی ہوگی کہ ہم ایک امت واحدہ بننے کی کوشش کریں۔ اور پوری امت اس وقت امت لہو لہو ہے، زخم زخم ہے۔ آج دیکھیے کہ ہماری باہمی گروہی اور جغرافیائی اختلافات نے آج ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ پوری کائنات کے اندر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہو۔ جہاں بھی آگ برستی ہے، جہاں بھی بارود برستا ہے، وہ دھرتی مسلمانوں کی سرزمین ہے، دھرتی مسلمانوں کی دھرتی ہے۔ اور آج ہمارے تشدد نے، آؤ حضور سے معافی مانگیں، اپنے رب سے معافی مانگیں اور امت واحدہ بننے کے لیے عملی کردار ادا کریں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے، علماء صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو فریاد سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو آؤ وسیلہ زہرا سے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، آقا ہم سے بھول ہوئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم دوبارہ امت بننے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور ہم اپنے باہمی فروئی اختلافات کو ختم کر کے جغرافیائی تقسیم سے نظریں ہٹا کر کے امت وحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ امت جب امت بن جائے گی اور خلافت اسلامیہ کا جب احیاء ہو جائے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور کوئی میلی آنکھ سے کسی مسلم جو ہے وہ فرد کو نہیں دیکھ سکے گا، کسی عورت کی آبرو کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم خلافت کے نور سے مالا مال تھے اور جب وحدت کے اجالے جو ہے وہ ہمیں روشنیاں دیتے تھے اور جینے کے راستے دکھاتے تھے، تو اس وقت اگر ایک بیٹی بھی مدد کے لیے پکارتی تھی تو دیبل کے ساحل پہ ہمارے قافلے پہنچتے تھے اور محمد بن قاسم جو ہے وہ مدد کو پہنچتا تھا۔ اور آج کتنی بیٹیاں اغیار کے نغموں میں سسک رہی ہیں، کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ میں نے فلسطین کی بچیوں کی ایک تصویر دیکھی تھی ماضی میں
کہ وہ ساحل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے پاکستان کی طرف منہ کر کے جھنڈے لہرا کے پاکستان کو آوازیں دے رہی ہیں. لیکن آج کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی نور الدین زنگی نہیں، کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن. اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نوں گھل لاوے. تو آؤ سب سے پہلے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، حضور سے معذرت کریں کہ ہم نے امت شکنی کا جرم کیا، ہم نے امت شکنی کا جرم کیا اور آج ہمارے اوپر یہ حالات آئے. ہم وحدت کا سبق پھر پڑھیں اور صداقت اور دیانت کے جب درس ہم پڑھ جائیں گے تو دنیا کی امامت کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی جائیں گی، اور اگر ہم نے وہ سبق نہ پڑھے تو وہ ذمہ داریاں ہمیں کبھی نہیں دی جائیں گی. ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہوتے رہیں گے اور ذبح ہو رہے ہیں. تو ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو تسلیم بھی کریں اور اس کی معافی بھی مانگیں. آپ کو شاید پنجابی سمجھنا آتی ہو تو پنجابی کے ایک شاعر نے اپنے دکھڑے کو بارگاہ رسالت ماب میں بڑے درد مندانہ لہجے میں پیش کیا کہ حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی، تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی حضور جی میں کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی حضور معافی. تو ہم زندہ کب ہیں؟ ہم تو لاشیں ہیں. ہم زندہ نہیں رہے، ہم لاشیں ہیں جو اپنے کندھوں پہ خود اٹھائے پھر رہے ہیں. کسی دنیا کے کسی خطے میں ہماری توقیر نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. کیا مسلمان یوں ہوا کرتے تھے؟ کیا مسلمان کی یہ آبرو ہوا کرتی تھی؟ تو جب ہم اپنے اسلاف سے رشتہ توڑ لیں گے اور ان کی تعلیمات سے رخ موڑ لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو آئیے آج سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم سعید کے موقع پر آج ان کے تذکرہ نور کے جھرمٹ کے اندر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور ہم عزم کریں، بالخصوص مقدرات اسلام ایک نئی قوم کی تیاری کے لیے ایک جد و جہد کا آغاز کریں، ایک کد و کاوش عمل میں لائیں اور گھروں میں سمٹ کے اپنی نسل، اس کے جو امانت دی گئی ہے اولاد کی شکل کے اندر، یہ اس کا ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے. تو اس درس گاہ کی جو تعلیم ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے، چونکہ ماں جب سکھاتی ہے، جو ماں تعلیم دے سکتی ہے وہ کسی اور درس گاہ سے نہیں ملتی. اقبال کا ایک لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آغوش مادر میں چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابھی دودھ پیتا بچہ تھا، چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے وادی غیر ذی زرع میں، ایسی وادی میں جہاں کوئی جھاڑی بھی نہیں تھی، جہاں کوئی پھلدار کیا پھولدار درخت بھی نہیں تھا، جہاں شجر سایہ دار بھی میسر نہیں تھا. مورخ اسلام حفیظ جالندھری اس وادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے بولتے ہیں وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے. اس وادی غیر ذی زرع میں فرزند کو چھوڑا اور چلے گئے. ایک مدت کے بعد اللہ کا حکم لے کے واپس آئے اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تیری بتا رائے کیا ہے. آج باپ بیٹے کو چھوڑ کے چلا جائے اور کچھ عرصے پہ کے بعد آ کے وہ اپنا استحقاق جتلائے تو بیٹا آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا کہ آج استحقاق جتلانے آگے ہو. لیکن آغوش مادر میں بیٹے کو چھوڑ کے جانے والے ابراہیم، آج بیٹا جوانی کی دہلیز پہ، بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ہاتھ میں چھری لیے آتے ہیں اور کہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا خاموش ہو جاتا تو یہ بھی امتثال امر تھا، سکوت من الرضا، خاموشی بھی رضا ہوتی ہے. گردن جھکا لیتا، زبان سے کچھ نہ بولتا تو کامل اطاعت تھی، فرما برداری سے. باپ نے کہا بیٹا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا گردن جھکا کہتا جی کر لیجئے، ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے ہوتا. یہ بھی مکمل امتثال امر تھا، مکمل تعمیل تھی حکم کی. لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ کے جواب دیتا ہے. ذرا قرآن اٹھائیے،
جب باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ذبح کر لیجئے، ذبح کا پوچھا تو ذبح کا جواب دیتے، لیکن نہیں، بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، ماں میں عموم ہے، باپ میرے بابا ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجئے، صرف ذبح ہی نہیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، جو بھی حکم ہے کیجئے، رہی بات میری ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے صبر کر کے دکھاؤں گا، میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، میرا دامن صبر کا چھلکے گا نہیں، آپ کیجئے جو کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور منظر ہے منا کی وادی کا، رسیوں سے بیٹے کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور یہ بیٹے کی اپنی آرزو تھی کہ کہیں شدت درد سے تڑپوں نہ، اور تڑپنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں آپ کو تاخیر نہ ہو جائے۔ تو جب باپ نے بیٹے کو جکڑ لیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، جب دونوں نے طے کر لیا، فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں ایک نقطے پہ آ گئے، دونوں نے طے کر لیا، کیا طے کر لیا؟ فلاں بنگلہ خرید لیں، یہ طے ہو گیا فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، نہیں، باپ ذبح کرنے پر آمادہ ہوا، بیٹا ذبح ہونے پہ آمادہ ہوا، اور پھر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، بدن چکڑا ہے رسیوں سے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، کارکنان قضا و قدر دم بخود ہیں، مالک قیامت آنے والی ہے، بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لیے اپنے نوخیز بچے کو ذبح کرنا چاہ رہے، کہا فرشتو ذرا میرے بندے کی ادا کو دیکھو، تم کہتے تھے یہ دھینگا مشتی کریں گے، فساد کریں گے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو، میرے حکم کی تعمیل کے جذبے کو بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جب باپ نے بیٹے کو لٹا لیا، ذبح کرنے لگا، تو بیٹا بولتا ہے ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں؟ پروگرام تبدیل ہو گیا۔ کہا نہیں، کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا، کھول دیجئے رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا تیار ہوتا ہے، ذبح، گردن رکھ دیتا ہے، باپ ہاتھ میں چھری لے کے ذبح کر۔ یہ کون سا بیٹا ہے جو دودھ پیتا باپ چھوڑ گیا تھا، اور آج باپ کہتا ہے تو بیٹا گردن جھکا دیتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ اسماعیل نے کس درسگاہ میں پڑھا تھا، کس یونیورسٹی میں گئے تھے، کس دانشگاہ سے سیکھا تھا کہ باپ کے حکم کو ٹالنا نہیں ہے؟ یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا تھا، کس کتاب میں دیکھا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فرزندی کے آداب کہ باپ کے سامنے اف نہیں کرنی، گردن رکھ دینا ہے، یہ کس نے سکھائے تھے؟ یہ ماں ہاجرہ نے سکھائے تھے۔ تو جب ماں سکھاتی ہے تو پھر بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا بابا فرید گنج شکر بنتا ہے۔ اس لیے ماں کو سمٹنا ہوگا، گھر سنبھالنا ہوگا۔ یہ 2 بچے، یہ 4 بچے، یہ کائنات ہے پوری، ایک ایک بچہ کائنات کے رخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ مت سمجھیے میری صلاحیتیں محدود ہو رہی ہیں۔ سیدات النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑی صلاحیت کس کے پاس تھی؟ جو حضور کی گود میں پلی تھی، حضور کے گھر سے تربیت لی تھی۔ انہوں نے کہا میرا مدرسہ یہ ہے کہ میں نے حسنین کو تربیت کرنی ہے، میں نے زینب کی تربیت کرنی ہے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ زینب نے کس طرح شام کے دربار کے اندر حق کا بول بالا کیا، اور کس طرح حسنین کریمین نے حق کی آواز کو بلند کیا۔ تو آج مخدرات اسلام کو اسوہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ آنا ہوگا، اور ہمیں بھی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وہ جو ان کا سوزے دروں جو اس امت کے لیے ہے، اس سے امت کی وحدت کے لیے گامزن ہونا پڑے گا۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام حمد و ثنا
تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، منتظمین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسم رحمت ربیع الاول اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہے۔ گلی گلی حضور کی یادوں کے چراغ روشن ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا کبھی ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں ہیں، ہر لب پہ انہی کی نعتیں ہیں۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان کے سینے ذکر رسول سے معطر ہیں، سرشار ہیں، روحیں ان کی قرار اور تسکین پاتی ہیں جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام لیا جائے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے، سر پہ بادل سایا کرتے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے اور علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، کسی نے مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے۔ رک کے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا، اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی علیہ رحمہ نتیجہ نکالتے ہیں، اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟
ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں ہو. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ. فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. آج کی اس خوبصورت مجلس کا عنوان آپ نے رکھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت ایک عنوان ہی ایسا ہے جب کسی کے لبوں پہ لفظ محبت آئے تو روح تک کی پیاس بجھتی ہے. محبت ایک داعیہ ہے جو کسی کے لیے بے تابیاں پیدا کرتا ہے، تڑپ پیدا کرتا ہے. کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہو سکتا. جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، پھر کسی کا انتظار بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوں گے، پھر آہیں بھی ہوں گی، سسکیاں بھی ہوں گی، پھر ملنے کی طلب بھی جاگے گی، پھر تگ و تاس بھی ہوگی، جد و جہد بھی ہوگی، وصل اور ہجر کے لمحے بھی ہوں گے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دھڑکتا ہوا دل سینے میں ہو تو اس میں محبت نہ ہو. غالب نے کہا تھا کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو اور کوئی دل بر نہ ہو. تو جب سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے تو پھر کسی کی تانگ تو ہوگی، پھر انتظار تو ہوگا، پھر کسی کے ملنے کی آس تو ہوگی، پھر رت جگے تو ہوں گے. اور اس دل کا یہی زیور ہے، یہی دل کا حسن ہے، یہ بے تابیاں ہی اس دل کا جمال ہے. اقبال نے کہا قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی. ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے. برگ گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے. ایک عجیب کائنات ہے. ہر شے ٹوٹ جائے تو بے وزن ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے. یہ شیشہ آبگینہ کتنا قیمتی ہے، لیکن اگر اس کو توڑ دیا جائے، چور چور ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. لیکن جتنا زیادہ دل ٹوٹے گا اتنی ہی قیمت بڑھ جائے گی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ جتنا زیادہ ٹوٹ جائے اتنی قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے. تو یہ طے شدہ ہے کہ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا. اب کسی سے ہم محبت کرنے پہ مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سینے میں دل رکھا ہوا ہے. جب دل ہے تو پھر دل بر کی بھی تلاش ہوگی. اب کسی سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں. کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ عمومی طور پہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہے. تو ہم محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارے کام آیا تھا، تو اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی احسان ہے ہمارے ذمے، تو پھر آؤ حضور سے محبت کریں، اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں. اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا. محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی. یہ کائنات کو تعین نصیب نہ ہوا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے. کائنات کو وجود ہی نہ بخشا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے. اقبال کا لہجہ بھی دیکھ لیجئے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے. کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے. یہ ایک داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا. اور اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو غارے سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے تمہارے لیے کون آنسو بہاتا رہا؟ دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے اس امت کی بخشش کی دعائیں کون کرتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ آخری شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں چہرہ انور کی زیارت تو کر لوں.
جب میں نے تھوڑا سا کفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے. مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی دے دے. اللہ اکبر. اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، مختلف ہیروز سے، دنیا کے دانشوروں سے، بڑے لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہوتے ہیں. اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر اس سے محبت کیجئے. بالغ العلا بکمالہ، جس کے کمال کو کائنات کی کوئی شے چھو ہی نہیں سکتی. عقل انسانی بھی وہاں پہ بس ہے. میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمال. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے محبوب کے کمال عظمتوں کو دیکھو. یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور حضور اوپر جا رہے ہیں. حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی. عالی مرتبت علماء سے پوچھئے روح پرواز کر سکتی ہے، میری روح زنگ آلود ہو تو میں پاک لوگوں کی روح پر اپنی روح کو قیاس نہ کروں اور اس حقیقت کا انکار نہ کر دوں. روحیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، تو روحوں کی پرواز ممکن ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، میری روح نے اتنی پرواز کی. آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں آیا ہوں. نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں. میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہا میں تو سچ کی تلاش میں نکلا ہوں. تو پھر آواز آئی ارجے لا وصول اللہ کا، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالغ العلا مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو لے کے تولنے بیٹھ گیا، اسے تولنے لگا جو تولا نہیں جا سکتا. یار سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے لیکن منو ٹانوں کا حساب تو نہیں آ سکتا. عقل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آ جائے تو میں آپ کو تول لوں، آپ مجھے تول لیں. اور جو نبیوں کا بھی امام ہو، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے رسول کے کمال جیسا کمال کس کو نصیب ہوا. اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ کل مشکل میں کام آئے گا. لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اوکھے ویلے کام آ سکتے ہوں، ان سے رشتے قائم کرتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کو تحائف دیتے ہیں. یار زندگی میں کبھی بھیڑ بن جائے تو کام آ جائے گا. سیاسی لوگوں سے، افسران بالا سے لوگ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آئے گا. کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا. مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اوکھے ویلے وہ کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا. فرمائیں گے شفاعتی لأہل القبائر من امتی، بڑے بڑے آجو میرے دامن میں لپٹ جاؤ.
आला हजरत बोले पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अच्छा, किसी से प्यार इसलिए भी किया जाता है कि वो सोना बड़ा है। अमूमी तौर पे दुनिया पे सबसे बड़ा दाइया मोहब्बत का यही है। कोई किसी से इसलिए प्यार करता है कि वो साहिब जमाल है, किसी को किसी के लब प्यारे लगे, किसी को किसी की जुल्फे दराज अच्छी लगी, कदे राना पे जानवर देने के लिए कोई तैयार हुआ, किसी की आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, किसी से कोई प्यार इसलिए करता है कि वो सोना बहुत है। चलो यही दाइया मान लेते हैं, तो फिर जमाने में लाओ ना उस हसीन जैसा। कशफत दो जा बे जमाले ही, मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां। सैयदना अबू हुरैरा बोले कल कमरे लैलतल बदरे लमारा कबलहू वला बादहू मिसलहू। क्या पूछते हो, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, हुजूर जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा। हस्सान बिन साबित पास ही खड़े थे, बोले कैसे देखते, किसी माँ ने जन्म दिया होता तो देखते। खुदा ने वो सच्चा ही पन छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। 2000 में खाके, 2006 में खाके तराशे गए तो मैंने गली गली जाके कहा था, साहिब खाके तो खाकियों के होते हैं, जो पैकरे नूर हो उसके खाके कौन तराशेगा। खाके तो बड़ी दूर की बात है, उसका तो सानी भी नहीं साया भी नहीं था। सानी तो दूर की बात है, साया भी नहीं था। मिसले दर आलम इमका मुतसव्वर नेज़, उनकी मिसल बज़्म आलम में मुमकिन ही नहीं है। रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब उसका दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख्याल में न दुकान आईना साज में। चांद की तरफ मुंह करके थूकने से थूकने वाले का अपना मुंह मैला होगा। चांद की किरणें कभी भी मैली नहीं हो सकती। हिरा का चांद कल भी रोशन था, मदीने का चांद आज भी रोशन है और रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। किसी से अगर इसलिए प्यार किया जाता है कि वो सोना बड़ा है, तो फिर आओ इस महबूब के हुस्न को देखो। सैयदना जाबिर बिन सामुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चांदनी रात थी और हुजूर लाल धारीदार यमनी चादर ओढ़े इस्तिराहत फरमा रहे थे। मैं कभी चांद को देखूं, कभी हुजूर के चेहरे को देखूं। फायजा हो व अहसन इंदी मिनल कमर, फिर मैंने फैसला किया चांद नहीं मेरे हुजूर ही सोने हैं। अल्लाह अकबर, कैसा जमाल दिया, कैसा हुस्न दिया। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरे। इमाम ज़ुरकानी ने इतना खूबसूरत वाक़या लिखा हुजूर के जमाल का कि रूहों तक जो है वो करार पहुंचता है। फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर सैर करने के लिए बाहर तशरीफ ले गए। एक काफिले ने वहां पड़ाव किया हुआ था और उनके ऊंट चल रहे थे, तो हुजूर को एक सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आ गया। उलमा से पूछिए कि अरब में सुर्ख रंग के ऊंट की अहमियत क्या है। जिस तरह आपके यहाँ अच्छे मॉडल्स की गाड़ियां होती हैं और आप कहते हैं कि नहीं फलां गाड़ी तो फलां गाड़ी है, तो उनके जमाने में सुर्ख रंग का ऊंट तो एक निशान था इज्जत का। तो सुर्ख रंग का एक ऊंट हुजूर को आया पसंद, तो काफिले वालों से पूछा बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं? हुजूर ने पूछा तो कहा जी बेचते हैं। मेरे शेख कहते हैं मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा घर वेचा जे प्यारा मुहम्मद आ जावे। उन्होंने कहा जी जी बेचते हैं, कितने का? इतने का सौदा तय हो गया। कहा मैं ताजराना गरज से तो आया नहीं था कि कीमत साथ लेके आता, मैं तो आया था सैर के लिए। अचानक तुम्हारा ऊंट पसंद आ गया, अगर तुम मेरे पे एतबार करो तो ऊंट दे दो और मैं अपने शहर जाके इसकी कीमत बेच देता हूँ। उन्होंने कहा कोई इतराज नहीं है। हुजूर ने ऊंट पकड़ा, चल दिए। जब तक हुजूर जाते दिखाई देते रहे वो देखते रहे, और जब हुजूर नजरों से ओझल हो गए तो दिलों पे हाथ रख के खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद सख्ते से बाहर आए और एक दूसरे से पूछने लगे कि यार तुम जानते हो इसे? जब किसी को नकद सौदा दिया जाए तो अता पता नहीं पूछा जाता, और जब उधार दिया जाए या तो आप उसे जानते होते हैं या फिर दरमियान में कोई जामिन होता है या वो चीज कोई गिरवी रखता है। कहा एक शख्स आया ऊंट ले गया, तुम में से उसे जानता भी कोई नहीं है। यार किसी ने पता पूछ लिया होता, उसने शय गिरवी कोई नहीं रखी, कोई जामन भी नहीं दिया। एक बोला यार जब वो बातें करता था मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सुनाया हो, मैं तो वही देखता रह गया। दूसरा बोला
کہ یار جب وہ مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک قادا یتلالا فی الجدر. تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم ہی دیکھتا رہا. چوتھا بولا میں تو اس کی آنکھوں کے ساغر میں ڈوب گیا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے, جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویک کے چن شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے. تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی یہ جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے کہا ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا زامنۃ لسامان جمالکم لا یقدر بکم. خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا, میں ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضامن کیسے ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے. قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ کہا کہ ہم حاضر ہیں. کہا یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے, ہمیں تو لگتا ہے خود بک گئے ہیں, ہمیں اس پیارے کا ڈیرہ بتاؤ. کہا وہ کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں وہی پیارے کا ڈیرہ ہے. اس وفد کا نام تھا وفد طارق. امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر حضور سے پیار کریں. اللہ اکبر. جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا جب ہم کسی سے پیار کرتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, کسی سے ہم الفت کا ربط قائم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. بندہ جس سے پیار کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. یہ محبت کی علامت. باتوں باتوں میں چھیڑ دیتا ہے چونکہ محبت متقاضی ہے اس بات کی کہ ذکر حبیب کا تکرار ہو. رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا محبوب کے نام کی مشق کر کے اپنے دل کو قرار دے رہا ہوں. تو محبوب کے ذکر کا تکرار دل کی تسکین کا سامان ہے. اللہ اکبر. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. یہ محفل میلاد یہ محبت کے اظہار کا سلیقہ ہے. یہ حضور کے ذکر کرنے کا بہانہ ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کا نہ عیب دیکھ سکتا ہے نہ عیب سن سکتا ہے. یہ علامت محبت. عیب ہو بھی تو اسے نظر نہیں آتا اور جس میں ہو ہی نہ خلقت مبرأ من کل عیب. محب کو تو محبوب نظر بھی نہیں آتا اگر ہو واقعتا نفس الامر میں موجود بھی ہو, لیکن محب محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا. حبوں کا شایا یومی و یسم. رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. لیلا کو بلایا تیرے حسن کا شہرہ ہے, تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے. نام تو کیس تھا نا لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتی, نام بھی مٹ گیا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے, نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم, تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. نام مٹ گیا, تشخص مٹ گیا, لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں. شہزادہ تھا
تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے. کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ از دیگر خوباں تو افزون استی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تھوڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں. تو جو لیلا نے جواب دیا وہ 2 لفظ تھا، سن لیجئے. گفت خامش، لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے. دیدائے مجنو اگر بودے تورا، از دو عالم بے خطر بودے تورا. کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی، پھر تو مجھے دیکھتا. تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست. تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے. اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے. اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا. رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی. کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے. مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر. قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی. کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ سن سکتا ہے. لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبرم من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے. تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا. اچھا، محبت کی علامت یہ ہے، بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے. اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے. میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی. یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی، بس زندگی گزار دی. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا. مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا حضور نے، چلے گئے. کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور خوش نہیں ہوئے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں میں ساتھ تھا. اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا. کہا بلاؤ. اسے بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کدھر گیا مکان؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ سنو. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے طرز زندگی کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں، اپنی معاشرت کو دیکھوں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک طرز حیات کو دیکھوں، اپنی شادی بیاہ سے لے کے اپنے امور سیاست تک دیکھوں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اگر ان سے ہم نے دعوی محبت کیا ہے تو اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے وعدہ کر دیتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے ہیں. قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا ہوں، وہ بھی نہیں آیا. 3 دن راتیں گزر جاتی ہیں. پھر وہ ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں تو یاد آ گیا، ہو یہ تو میرے سے وعدہ تھا. بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا. اللہ اکبر. قریب آیا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا.
قصور اس کا تھا، بھول وہ گیا، لیکن میرے حضور 3 دن تک کھڑے رہے ہیں، اور میں لوگوں کو خود ٹائم دیا کہ مجھے ملنے آنا، اس وقت گھر پہ ہوں گا، اور وہ دروازے پہ آ کے بیل دیتا ہے، اور میں بچوں کو کہتا ہوں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ میں کیسا عاشق رسول ہوں، کیسے میں حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو گاہک کو تسلی ہونی چاہیے، اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا، یہ کم تول ہی نہیں سکتا، یہ عاشق رسول ہے۔ یہ سارا دن جو ہے وہ یوں بیٹھ کے چلا جائے گا، 2 نمبر مال نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ کوئی رشتہ کرنے آئے تمہارے گھر کے چھت پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، اسے کسی سے نہ پوچھنا پڑے کہ یہ کیسا شخص ہے، اسے پتا چل جائے یہ عاشق رسول ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہو وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو، ہمارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان از درود خود میالہ نام او۔ کہا کہ جب تو حضور پہ درود پڑھتا ہے تو ذرا اپنے اندر بھی اتر کے دیکھ کس کا نام لے رہا ہے اور تیرے اپنا طرز حیات کیا ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ باہمی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اقتدار کی ایک کرسی ہے، 2 چاہنے والے، الیکشن ہو گیا، چونکہ محبوب مطلوب ایک ہے، چاہنے والے کئی ہیں، ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا۔ یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا۔ ایک کے 2 چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، اور یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں۔ چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، اقبال بولا چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ تو اس لیے آئیے ہم حضور کے نام پہ جڑے۔ یہ امت 73-72 فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین تو نہیں تھا۔ ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پھر ہر فرقے کے اندر لابیاں، اور پھر ہر لابی کے اندر کئی جماعتیں اور گروہ بندیاں۔ حضور نے تو ہمیں وحدت کا درس دیا تھا، حضور نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا تھا۔ میں آج بھی پوری دنیا پہ یہ کہتا ہوں، آؤ محبت رسول پہ آ جاؤ، محبت رسول پہ آ جاؤ گے تو فرقے خود بخود دم توڑتے چلے جائیں گے۔ یہ ہماری محبت ناقص ہے کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں۔ اگر محبت کامل ہو تو پھر ایک ایسی برادری بنتی ہے جس میں صہیب روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشے سے آتے ہیں، صدیق اکبر مکے سے ہیں، سعد مدینے سے ہیں، لیکن آپس میں اخوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھائی چارے کی بنیاد اور ضمانت ہے۔ تو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست۔ میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے، کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے۔ میں آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، دارالسلام کا نام سنا تھا، یہاں ایک سنی کانفرنس کسی زمانے میں ہوئی تھی، سروں کا ہجوم تھا، محبتوں کی کیفیات تھی، مجھے شوق تھا کہ میں بھی اس بستی کے مکینوں کو دیکھ آؤں، لیکن آپ کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پیار، پیشانیوں پہ لکھی ہوئی محبت۔ میرا تو آپ کا پہلا تعارف ہے، میری آپ کی برادری الگ ہے، میرا آپ کا کوئی کاروباری سانج نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں میرے لیے محبت اور میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں، یہ رشتہ قائم کیسے ہوا؟ تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی۔ اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔
ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. وہ عشق نکما کر دیتا ہے, صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے. ایک وہ عشق ہے, اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے. یہ بندہ نواز عشق ہے. اور یہ بھی سنیے کہ جتنے بھی عشق ہیں ان کا انجام رسوائی ہوتا ہے. میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ سفر پہ ہوں. کل شیخو پورے تھا, پھر آج دھوبی گھاٹ, تو اب آپ کے پاس. کل اگلی منزل وہ کبھی کیا کسی نے کہا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. میں ایک دن سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جھونپڑا بنایا تھا کسی ملنگ نے, تو اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے, سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ ہی رہتے ہیں. تو جو بندہ سڑکوں پہ رہے تو اس کے تجربات بھی فزوں تر ہوتے ہیں. تو آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھے جملے لکھے پڑے ہوں گے, میں تو روز ان مراحل سے گزرتا ہوں. کبھی کسی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہے, وہ لکھنے والے کے اس ڈرائیور کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے. تو کئی جملے تڑپا دیتے ہیں, کئی رلا دیتے ہیں, کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پھر ہنسی نہیں تھمتی, اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ لفظ سل جاتے ہیں. ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بار بار پڑھا ہوگا, صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے, تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے. میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے, کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کے لیے آج اپنی بھڑاس نکال رہا ہے, غصہ نکال رہا ہے. تو میں کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی, آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں. جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. تو محبت کا ربط ان سے قائم کیجئے, محبت کا رشتہ ان سے قائم کیجئے جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے. تم محبوب کا نام نہیں چھپاتے رہو گے, بلکہ تمہارے لیے قرار جہاں ہے, تمہارے لیے تسکین جہاں ہے, ان کا نام اور ان کا ذکر تمہارے لیے راحتوں کا سما. وعلیکم السلام. تو ان کا ذکر راحتوں کا سما اور تسکین اور قرار کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ وہ نام ہے جو عزت نواز. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت ہمارے لیے عزت کا سبب ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجئے. ایسا تو نہیں کہ محبوب کا نام چھپاتے پھریں, بلکہ یہ وہ محبت ہے, وہ بندہ نواز محبت ہے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے, ہمارے لیے باعث عزت ہے. اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. وہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی شخص محبوب تھوڑا ہے کہ شرمندگی ہو. ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو عرش کی راہوں کا سیاح ہے نا. تو یہ ناز ہے, یہ فخر ہے ہمارے لیے. تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی محبت کا ایک تقاضا, میری بات اپنے اختتام کو پہنچے, کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے, اور پھر اس کا مبلغ بن جاتا ہے, اس فکر کے ابلاغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے. تو میں اور آپ اگر آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں, حضور سے الفت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں, تو ان کا لایا ہوا نظام حیات ہماری روحوں میں اترنا چاہیے. ہمارے طرز زندگی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں, اور پھر اس خوشبو کو اطراف عالم اور اکناف جہاں کے اندر ہم پھیلا کر کے جو ہے وہ اس منصب کو ادا کرنے کی کوشش کریں, اور ہماری زندگی اس کی گواہی دے. صحابہ نے اپنی زندگیاں اس مقصد کی خاطر لگائیں اور شب و روز ایک کر کے رکھ دیا. آج اصحاب رسول کی قبریں پوری دنیا کے اوپر ہمیں ملتی ہیں. یار مدینہ المنورہ کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں, تو یہ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ اور اس ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کے کوئی کہاں جا کے دفن ہوا, کسی نے کہاں چاند وار دی. تو اصل بات یہ ہے کہ محبوب کا مشن عزیز ہوتا ہے, محبوب کی فکر عزیز ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا, میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں, میری محفل میں میرا مزار نہ پوچھ. تو جب ان کے ہوئے ہو تو پھر اپنی زندگی, اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کا نام لیا, اس تابی کی کہانی کوئی نہیں بھول سکتا جس کا ذکر اقبال نے کیا, کہ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا پیغام لے کے آگے بڑھا, اور چلتے چلتے دلدل آ گئی تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور کہا مالک میرے جذبے تو جواں تھے, تیری زمین ہی ختم ہو گئی.
اس پہ اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آج میں اور آپ ان جذبوں سے سرشار ہوں گے، لیکن وہی بات جو میں عرض کر چکا، اس کا آغاز ہماری اپنی ذات سے ہوگا۔ ہمارا عمل گواہی دے گا، ہمارا رویہ گواہی دے گا، ہمارا طرز زندگی گواہی دے گا۔ ہم دوسروں کو مسلمان کرنے کے لیے بے چین ہیں، ذرا 2 لمحوں کے لیے اپنے اندر بھی اتر کے دیکھو، یہ پاپی بھی سیدھا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس من کے اندر بھی روشنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ میں تو میلاد کے موسم میں گلی گلی کہتا رہا، تمہیں مبارک کو تم نے جھنڈیاں لگائیں، مجھے اچھا لگا تم نے گھروں کی چھتوں پہ چراغاں کیا، لیکن کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آنا، کہیں دل کی گلیاں اندھیر نگر نہ رہ جائیں، کوئی دیا، کوئی محبت کا چراغ دل میں بھی روشن کرنا۔ اگر دل کی دنیا آباد ہو گئی تو پوری کائنات روشن ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، الا وہی القلب، سنتے ہو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ حضرت نبی رحمت کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک دن حضور نے فرمایا، جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ کہتے ہم نے دیکھا ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے بائیں ہاتھ میں، اور تازہ آثار وضو اس کی داڑھی پر نمایاں ہیں، تو وہ مسجد میں داخل ہوا۔ خیر اگلا دن ہوا تو پھر کہا، اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے کہا دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے، تو وہی بزرگ دوبارہ آئے، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہیں۔ تیسرا دن آیا تو پھر کہا، جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظریں رکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں آئے۔ مجلس ختم ہوئی تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب پیچھے چلا تو انہوں نے کہا، کیسے میرے پیچھے آ رہے ہو؟ میں نے کہا، ابا جی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، لڑائی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے ہیں میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن یہی آتا رہا۔ کہا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ میں ساتھ چلا گیا۔ رات جب سوئے تو میں نے چادر اوڑھ لی اور میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے، لیکن وہ ساری رات سویا رہا۔ اتنا تھا جب کروٹ بدلتا تھا تو رب کے نام لیتا تھا۔ اس کے علاوہ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ادا ہوئی، ناشتہ کیا، کھیتوں میں چلے گئے، باغ میں پانی کیا، گوڈی کی جو بھی معمولات تھے، ظہر پڑی، مغرب عشاء، رات ہوئی تو پھر سو گئے۔ میں نے سوچا کل میری وجہ سے ہو سکتا ہے معمولات ترک کیے ہوں، لیکن معمولات کا عادی شخص روز معمولات ترک نہیں کر سکتا، تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ماجرا ہوتا ہے۔ میں سو گیا بظاہر، لیکن جاگ رہا تھا، لیکن وہ ساری رات سویا رہا، صرف کروٹ بدلے تو رب کا نام لے۔ کہا خیر وہ وقت دن بھی گزرا۔ تیسرا دن گزرا تو جب 3 دن بیت گئے، صبح ناشتہ ہوا تو میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کوئی میرا الجھاؤ نہیں ہوا تھا۔ میں نے حضور سے سنا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی بابا جی آتے رہے، لیکن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ 3 راتیں اور 3 دن میں نے آپ کے ساتھ گزارے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے ابن عمر، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے کوئی عمل چھپایا ہو، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے 3 دن میں دیکھے، کوئی الگ سا عمل ایسا نہیں تھا جو تم سے میں چھپا لیا ہو، لیکن ایک میرا عمل تم نہ دیکھ پائے، اور وہ اگر تم اور بھی دن میرے ساتھ گزارتے تو نہ دیکھ پاتے۔ تو مجھے تجسس ہوا، میں نے کہا کہ وہ عمل کون سا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے تم نے محنت کی، 3 دن رہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، دل والی جگہ پہ، اور کہا اے ابن عمر، یہ جو سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، تو اس میں کسی مومن کے لیے نفرت نہیں رکھی ہے، بغض نہیں رکھا ہے۔ تو آج میں اور آپ جنت کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو اس اندر کی دنیا کو صاف کیجئے، اور جب اس میں جھاڑو دیں گے اور اس کی صفائی کریں گے تو پھر محبوب کے جلوے آپ کو یہاں دکھائی دیں گے، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے باطن کی صفائی کے لیے کوشاں ہوں۔ زندگی لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہے، اور میں اور آپ ایک ایک سانس کر کے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ یہ اٹھتے ہوئے قدم ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، یہ ہماری جو سانسیں ہیں یہ اٹھتے ہوئے قدم ہے، یہ پگھلتی ہوئی برف ہے جو ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں تھی
کہ یہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں نے کہا یہ خسارے میں کہاں ہے؟ کہاں گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں علی نصب گھر اور بنگلے، انسان تو آگے جا رہا ہے، تو یہ خسارے میں کیوں کہا گیا؟ تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی آوازیں لگاتے ہیں، تو وہ سمرقند کے بازار میں برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آئے، ہو سکتا ہے کل 4 آنے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن اگر برف کا کل گاہک آپ بھی آ گیا اور مہنگی بھی ہو گئی، برف ہی نہیں ہوگی، تو وہ کہتا ہو لوگوں میرے پہ رحم کرو، مجھ سے برف لو، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ، تو قدم رک گئے اور کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اب بیچ لیتا ہے، اس کے بدلے درہم لے لیتا ہے، دینار لے لیتا ہے، پارچہ جات لے لیتا ہے، کوئی جنس لے لیتا ہے، تجھے 4 آنے بچ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لیتا ہوں، ان سانسوں کے بدلے نماز پڑھ لیتا ہوں، سانسوں کے بدلے قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر دیتا ہوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی۔ تو آج وقت ہے، وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، آج وقت ہے، آج فرصت ہے۔ وہ فقیر کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا بابا کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا اپنا کام کر، تمہیں کیا پتا ہوتا ہے دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ تو وہ تو مان رہے، یہی نہیں مان رہے، تو مجھے اس پہ رونا آ گیا۔ خیر وقت گزر گیا، اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا، دیکھا وہ فقیر وہاں کھڑا بھی رو رہا تھا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور میرا خیال ہوا آج ان کی اور رب کی صلح کرواؤں۔ تو تجسس سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانتا، کل وہ مانتا تھا یہ نہیں مان رہے تھے، اور آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسامی تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنی زندگی کو کبھی بھی نماز سے محروم نہ رہنے دینا۔ سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لینا اور 5 نمازیں بھی گن لینا۔ اس شخص سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جو رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اس کی پیشانی کو سجدے کا نور نصیب نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں کرتا سجدہ، میں کہتا ہوں تو کون ہے بدبخت، تجھے رب اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں۔ اتنا بد نصیب ہو گیا ہے کہ تجھے دھتکار دیا گیا، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، 5 وقت صدائے دل نواز سنتا ہے لیکن تیرے قدم نہیں اٹھتے، تجھے توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اس سے معافی مانگ اور اپنی زندگی کو سجدوں سے آباد کر۔ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت یہ اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا ذریعہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کیا کرو۔ آپ کسی کے بچے کی گال سہلائیں، اس کو پیار کریں تو اس کے باپ کے دل میں آپ کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی امت سے پیار کریں گے تو حضور تم سے پیار کریں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا آخرت کی برکتیں آپ کی روحوں میں ڈال دیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کی، لیکن شرط ہے کہ تم ان کے ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔